حضرت محمد بن سرین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے کتان سے رنگے ہوئے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے کے ذریعے انہوں نے اپنے ناک صاف کی اور پھر بولے، بہت خوب، بہت خوب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کے ساتھ اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں اچھی طرح یاد ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے درمیان گرا ہوا تھا اور مجھ پر مدہوشی طاری تھی۔ کوئی شخص آیا اور اس نے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں پاگل ہو چکا ہوں، حالانکہ میں پاگل نہیں تھا اور صرف بھوک کی وجہ سے ایسا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی اور نہ ہی گوشت کھایا ہے، البتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا، لفظ سقفو یا دغفو سے کیا مراد ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز لباس میں اعتدال و بیانہ روی کا عنصر غالب تھا۔ خواہ آپ نے بہترین لباس یعنی یمنی چادروں کی شکل میں زیب تن فرمایا تھا، لیکن عام طریقہ سادہ لباس کا تھا، جس کی تفصیل ما قبل باب کی احادیث مبارکہ میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور امام الانبیاء کے منصب پر فائز فرمایا۔ اگر آپ پسند فرماتے تو جنت کے کھانے بھی پیش کیے جا سکتے تھے اور پہاڑ سونا تھا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، لیکن آپ نے اپنی امت کے غرباء اور غربت و مفلسی کے پیش نظر رکھتے ہوئے مفلسی کی حالت کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی، اے اللہ تو مجھے غریب لوگوں میں زندہ رکھ اور غریب لوگوں میں قیامت کے دن اٹھانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحیات پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس بارے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم دراز ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام رفیع انتہائی کمال وجوہ کے ساتھ عطا فرمایا تھا جو کہ ایک صبر کرنے والے فقیر اور شکر کرنے والے غنی کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الفقراء و صابرین اور سید الانبیاء و شاکرین تھے۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہو گیا جو حالت فقر میں صبر کرتے دوسرا کوئی بھی حاصل نہ کر سکا، اور حالت غنا میں شکر ادا کرنے والے کی حیثیت سے سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی دوسرا قدرت نہ پا سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث باب میں در حقیقت ہجرت کے بعد کے ابتدائی دور کی مفلسی کا مختصر منظر پیش کیا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے ممبر نبوی اور امہات المؤمنین کے حجروں کے درمیان پڑا رہتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امہات المؤمنین سے کوئی میرے حال پر رحم کرتے ہوئے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز عنایت فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی عطا کی، مسلمانوں کی مفلسی کو غنا میں تبدیل کر دیا اور اہل اسلام کی مالی حالت بہتر ہو گئی، جس کے نتیجہ میں اب میں کتان کے رنگے ہوئے کپڑے سے اپنی ناک صاف کرتا ہوں۔